अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त और आपका खैर ख्वाह एच सैयद, आपकी पार्टी अपनी मदद आप पार्टी की तरफ से। आज का मेरा टॉपिक ये है कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, ये मेरा आज का टॉपिक है। मुख्तसर इससे पहले कि मैं अपनी तमाम बातचीत शुरू करूं, मैं उन हज़ारों 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 लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, जो हज़ारों की तादाद में हमें इन नंबरों पे SMS और टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं और अपने मशवरे और अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह हम सब मिल के इंशाल्लाह इस पार्टी को पूरी बड़ी पार्टी बना देंगे। आपको पता है कि हमारी पार्टी के दो मंशूर हैं। नंबर 1 कि अपनी आवाम का शऊर एक तरफ ख़ास तौर पे लगाना कि किस तरह से हमने जो हालात चल रहे हैं हमने उनको किस तरह से डील करना है, और दूसरा है हमारा फिर कि स्टेप बाय स्टेप कि क्या होना चाहिए तालीम के ज़रिए हम जो तालीम हो वो पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री और आपके डोर स्टेप पे, आपके घर के बिल्कुल पास अवेलेबल। 2 चीज़ें फ़िलहाल तो शऊर आपके खोलने के लिए है कि जो कुछ अभी हो रहा है इस वक्त, ये मौजू है मेरा, जो इस वक्त हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं, ये मेरा मौजू है इस वक्त। आपको पता है कि सारी बातें और सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अगर इंसान को खाने पीने को ना मिले, अगर खाने पीने की ही कमी हो जाए तो फिर बाकी सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं। तालीम, ट्रैफिक, हेल्थ, वो सब पीछे हो जाते हैं जब खाने को ना मिले। तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों का ही महंगाई होती जा रही है। बहुत बड़ा फुकदान है। जो पूरी मैशियत है उसमें बड़ा पोर्शन जो है, अगर पूरी मैशियत में अगर हम ये कहते हैं कि चलो भाई इसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरी वो नहीं है, मसलन घर का कालीन हो गया, पर्दे हो गए और सोफ़ा सेट हो गया, इस किस्म की चीज़ें अगर महंगी हो गई हैं तो इंसान गुजारा कर सकता है। लेकिन जो बेसिक जो घर में दाखिल होते ही हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है फूड। जब वही महंगा होता जा रहा है इस कदर, और इस कदर इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, बेसिक जो बिल्कुल बुनियादी आइटम है, आटा, दाल, यही जब महंगे होते जा रहे हैं तो जनाब अली और बाकी सब पीछे बात की बात है। तो ये हम आपका शऊर खोल रहे हैं कि आप इस लाइन पे सोचें कि जब ये इन बेसिक चीज़ों की बात कौन कर रहा है। कोई भी जो भी अपने आप को सियासी लीडर कह रहा है वो क्यों वो इन बातों की बातें कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब इसको किस तरह करना है, अब आपने क्या करना है, हमने क्या करना है अपनी मदद आपके तौर पे, अपनी मदद आपके तौर पे हमने ये जज करना है, हमने ये परखना है, हमने ये कसौटी करना है कि कौन हमको बहला रहा है। मैं बेवकूफ़ बनाना तो नहीं कहूँगा, चलिए हमें कौन बहला रहा है, हमें कौन फंसा रहा है अपने लिए वो ये किस तरह से जनाब अली ओहो हमें आज़ादी चाहिए और हम आज़ाद मुल्क हैं, हम आज़ाद कौम हैं। भाई कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ाद? पाकिस्तान तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर माशाल्लाह आज़ाद है। ये कैसे हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर जनाब अली पाकिस्तान जो है वो गुलाम हो गया? 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने में ये साफ पता चलता है कि हमारे आपके लिए बात नहीं हो रही, हमारे आपके लिए बात नहीं हो रही है, किसी के लिए अपने लिए हो रही है। तो इस इसमें ना पड़े। ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर कौन बात कर रहा है, कौन कोशिशें कर रहा है। होना ये चाहिए, जैसे मैंने बताया, होना ये चाहिए। जो भी इस वक्त हालात इतने खराब हैं कि जब भी, अब देखें आप जरा मेरी बात सुने, मैं तो आप में से हूं ना, तो मैं तो आपकी सी बात करता हूँ। अगर कभी घर में हालात खराब हो जाए या महल्ले में कोई हालात खराब हो जाए या शहर में, लोग अपने इख्तलाफात और अपने तनकीद और अपने दुश्मनियाँ उठा के एक तरफ कर देते हैं, कहते हैं नहीं ये पहले इसको डील कर ले फिर बाद में करते रहें। ये बात ज़रा गौर करें। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात भूख और अफलास पे आए हुए हैं। तो अब आप ये परखें, ये देखें कि कौन ऐसा है जो अपने तमाम इख्तलाफात और अपने इक़्तिदार के लालच और अपने इक़्तिदार से निकालने पे बेचैन है, और जनाब अली उसे कोई फिक्र नहीं है किसी की रोटी पानी की, आवाम की। वो हज़ारों लोगों को बुला रहा है कि आओ मेरी बात सुनो। क्या गुलाम? हम गुलाम नहीं है, हमारी बात सुनो। अब वो बेचारे लोग जो पहले ही मुफलिसी में हैं, जो पहले ही महंगाई में हैं, वो रिक्शा, टैक्सी और क्या खर्च करके उसकी बातें सुनने आते हैं। और वो क्या बातें करता है? सिर्फ अपनी बात कि जी हम गुलाम कौम नहीं बनेंगे, हम गुलाम कौम नहीं है। भाई किस बात की गुलामी?
آپ صبح سے شام تک جو مرضی آزادی سے کرتے ہیں. تو آپ کو میں بتا رہا ہوں پھر پرکھیں. اب پرکھیں یہ کہ اس ماحول میں, اس غربت کے ماحول میں, اس مہنگائی کے ماحول میں کون ہے جو آپ کی اور میری بات کر رہا ہے, ہمارے بیسک مسئلوں کی بات کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں. اور ہونے کیا چاہیے, ہونے میں نہیں چاہیے. میں نے جیسے بتایا کہ گھر کا اگر حالات خراب ہوں یا محلے میں خراب ہوں یا ایک بازار میں, ایک مارکیٹ میں خراب ہو, تو وہ لوگ اپنے سارے اختلافات ایک طرف کر دیتے ہیں, پہلے اس مسئلے کو ٹھیک کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ بھائی جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہے اس وقت پوری ایک پاکستان میں, جو آئین ہے جیسی بھی اچھی ہے بری ہے اس کو چھوڑیں آپ, مگر آئین کے تحت ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ایک وزیر اعظم ہے, اس کے وزیر ہیں, آرمی ہے, اور تمام ادارے ہیں, سب اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ دوسری بات ہے, لیکن سب اپنی جگہ موجود ہیں. لہذا جو چیز اویلیبل ہے, جو چیز موجود ہے, کون آپ یہ دیکھیں گے ہونے کیا چاہیے نا, اس کی کون ہیلپ کر رہا ہے, اس کی کون سپورٹ کر رہا ہے کہ چلو بھائی تمام اختلافات ہم بعد 1-2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کر لیں گے, بعد میں ہم اس حکومت کو گرا دیں گے, اس اپوزیشن کو گرا دیں گے, ہم اس کو ہی کر دیں گے. فی الحال ہم ایسا کریں کہ ہمارا ملک اور تباہی کی طرف نہ جائے. معاشی طور پہ جو بیسک فوڈ ہے وہی نہیں. آپ یہ دیکھیں ہماری پارٹی آپ کے شعور کو ہی اجاگر کر, اپنے مطلب کی بات ہماری کوئی نہیں ہے. ہماری مطلب کی کیا بات ہے, میری اور آپ کی دونوں کے مطلب کی بات یہ کہ اس وقت پاکستان میں خوراک کا بحران ہے, بنیادی فوڈ کا بحران ہے. کون سی پارٹی ہے آپ یہ پرکھیں. کسوٹی ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کا ہمدرد صرف وہ ہے, آپ کا صرف ہمدرد وہ ہے. آپ دیکھ لیجئے جو ٹرو طور پہ جو ایسی باتیں کر رہا ہے, ایسے جلسے کر رہا ہے, ایسی تقریریں کر رہا ہے جس میں آپ کے بنیادی مسائل, بنیادی خوراک کا ذکر ہے, جس کی تقریروں میں نہیں ہے, جس کی تقریروں میں یہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی بات نہیں کر رہا, ہمیں بہلا رہا ہے, ہمیں اپنی بڑی باتیں کر کے صرف بہلا رہا ہے. اور جب آپ گھر جائیں گے اور جب ہم اس کی تقریر سن کے گھر جائیں گے تو گھر میں نہ بجلی, نہ پانی, نہ خوراک, نہ آٹا, نہ دال. آپ کو ایسی پارٹی چاہیے جو آپ کو بلائے آپ کے خرچے پہ, آپ کو بلائے, آپ کو گرمی میں اور پسینے میں آپ کو بلائے اور بات کرے صرف اپنا میں اس نے یہ کہہ دیا میرے ساتھ, اس نے یہ کر دیا. آپ کو ایسی پارٹی چاہیے تو ویری گڈ چاہیے, جسے انگلش میں کہتے ہیں بی مائی گیسٹ. اور اگر آپ کو ایسے چاہیے ہماری بات سننے کے لیے سنیں کہ جناب آپ اس لائن پہ بس سوچیں, آپ کے پرکھیں اس لائن پہ, آپ اس لائن پہ سوچیں کہ آپ کے جو مشکلات ہیں, جو اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں بنیادی خوراک کا جو بحران ہے, اس کی باتیں کون کر رہا ہے. کون یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی کوئی عرصے کے لیے, کون یہ کہہ رہا ہے اپنی بڑے جلسوں میں, کون یہ کہہ رہا ہم نے کچھ عرصے کے لیے اپنے اختلافات ایک طرف کر دیے ہیں, جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. صرف عوام کے معاملے میں, سیاسی معاملے میں نہیں کہہ رہا, ہم ساتھ دیں گے تاکہ عوام کی خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے. ہم خدا نہ خواستہ سری لنکا کی طرح نہ بن جائیں. ہم یہ ہے پرکھنے کی کسوٹی. میں اسی پہ بات اپنی کمپلیٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اختلافات, اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے رکھ رہے ہیں. ہم بھول نہیں رہے, ایک طرف کر کے رکھ رہے ہیں صرف عوام کے خاطر, صرف عوام کے خاطر, پاکستان کے خاطر. ہم ان کی جو ہم سے سپورٹ مانگیں گے ہم ان کو سپورٹ دیں گے, اور جو بھی مشورے ہوں گے ہم اس لائن پہ فی الحال کچھ کام کریں گے. اگر نہیں کر رہا, وہی کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے یوں کر دیا اور ہم غلام نہیں بنیں گے, ہم تو بھوکے مر جائیں گے. ہم خود تو بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہیں, بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں, اور ہم کو کہہ رہے ہیں مرنے کے لیے کہ جو مر جائیں گے ہم نہیں کریں گے. بھائی پہلے تم مرو, پہلے تو مر کے دکھاؤ, تھوڑا سا تکلیف تو لے کے دو. بھائی کبھی مرنا تو دور کی بات, کبھی تم اتنی بڑی جو لینڈ کروزر میں تقریر کرنے آتے ہو, کبھی رکشے میں آ جاؤ, مرنا دور کی بات. اس لائن پہ سوچیں, پرکھیں, یہ کسوٹی ہے. اب آپ کو میں نے مثالیں دے کے سمجھا دیا. ہماری پارٹی کا تو مقصد یہی ہے کہ آپ کا شعور کو کھولے کہ اتنی بڑی باتیں جو کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے, ہم یوں نہیں کریں گے, ہم مر جائیں. وہ بڑے اسٹیج پہ آ کے لینڈ کروزر میں آ کے اچھی سی تقریر پیل کے 1 گھنٹے کی, اور جا کے ایئر کنڈیشن میں پڑی ہے. نہیں, ہمیں کچھ کر کے تو دکھائیں. ہمارا جیسا جو ہمارے اوپر گزر رہی ہے اس کا کچھ کر کے تو دکھائیں.
اگر آپ لوگ اس لائن پہ نہیں سوچیں گے کہ نہیں 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 یار وہ تو نہیں کر سکتا بھائی، وہ کیسے کرے گا، تو بس کرتے رہیں. پھر ابھی تو روٹی 20 روپے کی مل رہی ہے نا، پھر 30 اور 40 کی ملے گی. پر میں نے بتایا کہ ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے جس طرح میں نے بتایا کہ اس وقت شدید کوآپریشن کی ضرورت ہے پاکستان میں. اپنا پرایا، سیاسی بے سیاسی، اسٹیبلشمنٹ نان اسٹیبلشمنٹ، سب کے کوآپریشن کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کون کوآپریشن کی بات کر رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اختلافات اور اپنے سیاسی جو تنقیدیں ہیں فی الحال ہم اس کو ایک طرف رکھ رہے ہیں، اور قوم کے خاطر، پاکستان کی خاطر جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر ہم نمٹیں گے. اس بات پہ دیکھیے. اور کون لگا ہوا نہیں 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 ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کو یہ نہیں کریں گے. اب آپ کو یہ میں نے لائن دے دی ہے. امید ہے آپ لوگ کمنٹس ڈالیں گے اور زیادہ سے زیادہ جیسے شیئر کر رہے ہیں، شکریہ اگین، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. انشاءاللہ میں جلد پھر حاضر ہوں گا آپ کے شعور کے لیے اور آپ کے سمت تعین کرنے کے لیے کس طرح سے ہم نے مل کے اپنی مدد آپ کر کے ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور ان سے وہ ہم نے مانگنا ہے جو ہماری ضرورت ہے، جو ان کی ضرورت نہیں ہے، جو ہماری ضرورت ہے. ان کی ضرورت تو لینڈ کروزر ہے، بہت بڑے گھر ہیں. تو اس پہ آپ دیکھیں، اس پہ کو پرکھیں اور جسے کسوٹی کہتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ لوگ کمنٹس میں ڈالیں گے اور شیئر کریں گے. پاکستان زندہ باد. اب ہم عوام پائندہ باد.